پہلا جملہ وہ جملہ جس کے ترجمہ پر مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ایک جملے کے ترجمہ کرنے پر مجھے ناز ہے. اب ملت غیور فیصل آباد علم علماء دوست اب میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ لذت حاصل کرتے ہیں. مولا علی کا وہ جملہ یہ ہے قائل لا عن حدث، اور ترجمہ کیا کیا؟ وہ ہے ہوا نہیں. جو قائن لا عن حدث، وہ ہے ہوا نہیں. موجود لا عن عدم، اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا. مع کل شیء لا بمقارنۃ، وہ ذات ہر کسی کے ساتھ ہے لیکن ایسے ساتھ نہیں. وہ ہر کسی کے ساتھ ہے لیکن ایسے ساتھ نہیں جیسے بدن بدن کے ساتھ ہوتا ہے. وغیر کل شیء لا بمزایلۃ، وہ ذات ہر شے سے جدا ہے لیکن ایسے جدا نہیں جیسے بدن بدن سے جدا ہوتا ہے. وفاعل لا بمعنى الحرکات والآلہ، وہ فاعل ہے فاعل کرنے والا لیکن ایسا فاعل نہ حرکات کا محتاج نہ آلات کا محتاج. اور جملہ سننا فرمایا وہ بصیر اذ لا منظور الیہ من خلق. علی مولا فرماتے ہیں وہ دیکھنے، وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب دکھائی دینے والی کوئی شے ہی نہیں تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وجہ جا رہا ہوں. بصیر اذ لا منظور الیہ من خلقہ. مولا امیر فرماتے ہیں وہ اس وقت بھی بصیر تھا، دیکھنے والا تھا جب دکھائی دینے والی کوئی شے نہیں تھی. وہ متواحد متواحد اذ لا سکن یستانس بہ، وہ ایسی تنہا اور اکیلی ذات ہے اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جسے پا کے خوش ہو جائے. وہ یستوحش لفقدہ، جسے کھو کے پریشان ہو جائے. دوست اور ساتھی کو پا کے خوش ہونا اور دوست ساتھی کو کھو کے پریشان ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، یہ خالق کی صفت ہے. اور میں نے کیا تعارف کرا ہے؟ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبہ لہ ولا شبیہ لہ، لا ند لہ ولا ضد لہ. اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. اس کی نہ کوئی ند ہے، اس کی نہ کوئی ضد ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی عبادت میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک، اور ربوبیت میں بھی وحدہ لا شریک. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دعا جو دعائے سریع العجابت، دعائے سریع العجابت کے نام سے دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے. اس دعا کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک وہو التوحید. پروردگار جو شے سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے وہ تیری توحید ہے.
اور اس توحید میں تیری اطاعت کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں اشہد اللہ الہ الا وحدہ لا شریک۔ اور پروردگار کائنات کی جو سب سے زیادہ تیرے نزدیک قابل نفرت اور قابل بغض چیز ہے وہ ہے شرک، اور پروردگار میں شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یاد رکھنا دوستو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اقرار توحید کیا اور موت آ گئی، سرکار فرماتے ہیں پھر یہ برزخ کا زمانہ ہے جو اس کے جنت میں جانے سے مانے ہے، دخل الجنہ۔ اور قرآن شرک کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم۔ مشرک نہ بننا، شرک نہ کرنا، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک بنانا، نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا، اور نہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک بنانا۔ یقین کیجئے دوستو، حالات بہت خطرناک ہیں، خارجی محاذ سے زیادہ خطرناک دشمن داخلی محاذ پر کام کر رہا ہے۔ اور ہمارے ممبروں پر الحمدللہ مجھے اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، ہر لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہوں، میری کوشش ہوتی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حقیقت پہنچے اور پیغام پہنچے۔ اشارہ کر چکا ہوں کل کی مجلس میں، ولایت کے نام پہ تمہارے ممبروں پہ شرک بولا جا رہا ہے اور شرک کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور اعلانیہ نصیریت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں، علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میرا سوال ہے سارے خوبصورت مجمع سے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کی تائید کرتے ہو؟ یہ ہو رہا ہے نا؟ اچھا، آج وہ زمانہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ زمانہ گزر گیا جب کہتے تھے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، منہ سے بات نکل رہی، یہ بات صرف آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد ابو تراب میں بیٹھے والے سن رہے ہیں؟ یہ کائنات تک، یہ جو نیٹ کا سلسلہ چلا ہوا ہے یہ کائنات تک بات جا رہی ہے۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے، آج تو بات ہوتی ہے اور وائرل ہو جاتی ہے پورے سوشل میڈیا پہ۔ آپ نے سنا نہیں ہمارے ممبروں سے لوگ کہہ رہے ہیں، اور جھوٹی نسبت، یاد رکھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ بولے، اور حدیث میں ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو معصوم پر جھوٹ بولے، جو امام پر جھوٹ بولے۔ جھوٹی باتیں ائمہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، فلاں نے کہہ دیا کہ انبیاء بھیجنے والا ہی میں ہوں، اور کتابیں نازل کرنے والا ہی میں ہوں، اور روزی دینے والا ہی میں ہوں، بارشیں برسانے والا ہی میں ہوں، اور تمہاری صورتیں تمہارے ماؤں کے شکم میں بنانے والا میں ہوں۔ اور خدا کے لیے یہ کیوں موقع ملا ان مشرکین کو کہ تمہارے اندر تک رسائی کر گئے اور ممبروں تک پہنچ گئے؟ صرف تمہاری غفلت اور تمہاری لا تعلقی کی وجہ سے تم نے یہی سمجھا کہ میرا کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بول رہا ہے۔ نہ، تو بھی ذمہ دار ہے، باطل کی تائید کر کے باطل کو جرأت نہ دلا۔ ہر سامع کی بھی ذمہ داری ہے، ہر بانی مجلس کی بھی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے، متولی کی بھی ذمہ داری ہے، انجمن اور ٹرسٹ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسے مشرکین کا راستہ روکو، تشیع کو بدنام نہ کرو۔ کائنات میں آل محمد کے پاکیزہ مذہب جیسا کائنات میں کوئی دوسرا مذہب نہیں۔ ایسی سچی اور سچی تعلیمات جیسی آل رسول کی ہے، خدا کی قسم کائنات میں کسی کی ایسی تعلیمات نہیں۔ اور یہ ساری خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ قرآن پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، زندگی میں ایک بار قرآن نہ پڑھا، فضائل پڑھتے رہے، سنتے رہے۔ یہ روایت آپ نے سنی ہوئی ممبروں سے کہ جی مولا علی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے اور دوسری رکاب تک کیا ہوتا تھا؟ آپ سے صرف اس لیے کہوانا چاہتا تھا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ نے سنی تو یہ بات۔ مجھے اس روایت کی تحقیق سے غرض نہیں، میں تو ایک بات کرنے لگا ہوں کہ مولا، کئی بار سنی
مولا امیر ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن ختم کر لیتے تھے. میں کیسا شیعہ ہوں؟ مولا علی علیہ السلام کا 50 سال عمر ہوگی، 60 سال عمر ہوگی، میں تو 60 سالوں میں بھی قرآن نہ پڑھ سکا. میں تو 40 سال کا ہو کے بھی قرآن ختم نہ کر سکا. ایک بار قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا تو کم از کم ان مشرکین کا شرک تمہیں سمجھ میں آ جاتا کہ یہ غلط بول رہے ہیں، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. رسول اللہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، قرآن، اہل بیت. ایک ہاتھ دامن قرآن میں ہو، ایک ہاتھ دامن اہل بیت میں ہو. سرکار نے پھر کیا فرمایا تھا؟ قیامت تک گمراہی سے بچ جاؤ. ہم اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو قرآن نہ پڑھا، ہم نے تو ترجمے کو نہ دیکھا، تفسیر کو نہ دیکھا، حدیث کو نہ پڑھا، تعلیمات اہل بیت کو نہ دیکھا. اب جو بے لگام آتا ہے اور جو مرضی کہتا چلا جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی ٹوکنے والا نہیں. خدا کی قسم کسی مذہب اور ملت میں اتنی مہنگی جہالت نہیں بک رہی جتنی مہنگی جہالت ہمارے ہاں بک رہی ہے، اور بھاری بھاری رقمیں دے کے ہم جہالت کو خرید کر رہے ہیں. اور یقین کیجیے اتنا علم مہنگا نہیں بکا جتنی مہنگی جہالت بک رہی. تو بات سمجھ آئیے کوئی؟ ایک صلوات پڑھو سارے حضرات کو. میں قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیات، یہ جو کچھ نبروں سے بیان ہو رہا ہے، تمہیں حقیقت دکھانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ کرو. لوگ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو یقین کیجیے بڑا اچھا ہو گیا کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھ لیا تھا، فرزند رسول اگر کوئی شخص آ کے آپ کی کوئی بات ہم تک نقل کرے کہ امام نے یہ فرمایا، تو مولا ہم کیسے تصدیق کریں گے کہ وہ آپ کا فرمان ہے؟ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا لوگوں نے پوچھ لی. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آل محمد کی بات کو پہچاننے کا معیار قرآن ہے. ہماری اس بات کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھنا، قرآن کی تائید میں ہو تو ہمارا حکم سمجھ کے قبول کر لینا، قرآن کے خلاف ہو تو دیوار پہ دے مارنا. کسی کاذب جھوٹے نے جھوٹ بولا ہے، ہمارا وہ فرمان نہیں ہوگا. آل محمد کی وہ بات ہو ہی نہیں سکتی جو قرآن کے خلاف ہو. آل محمد تو قرآن کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے محافظ بھی ہیں. اس سے بہتر حفاظت قرآن کرنے والا کون ہے؟ آئیے سورہ مبارکہ ہے غافر. میں بس جلدی سے چند آیات پڑھ رہا ہوں تاکہ تکلیف شرعی ادا ہو جائے. نہ تمہاری واہ واہ کی مجھے ضرورت، نہ داد کی ضرورت. آپ خاموشی سے بیٹھ بھی جائیں، لیکن میں کہتا ہوں نا انصاف نہ بنو، کیونکہ اس کا بھی تم سے سوال ہونا ہے. سورہ مبارکہ غافر آیت نمبر 78. ارشاد پروردگار ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے میرا محبوب آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے. کون فرما رہا ہے؟ تو پھر وہ مشرک جھوٹا نہیں جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نہیں بھیجے کسی اور نے رسول بھیجے. تو بات سمجھ آئی؟ ساری آیت نہیں پڑھی، چھوڑ دی. وَهُوَ الَّذِي سورہ مبارکہ فرقان وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ. اچھا قرآن ہی ہے، قرآن سافٹ ویئر میں سارے بچے جانتے ہیں، یہ بھی ایک قرآن کی سورت ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. هُوَ الَّذِي وہی اللہ ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا. قرآن خالق کیا فرما رہا ہے؟ ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ ہوائیں چلانے والا کون؟ اللہ. اللہ کہنے سے کیا ڈر لگتا ہے؟ کون سارے بلند آواز سے کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. پروردگار فرماتا ہم ہی تو ہیں جس نے آسمانوں سے پاکیزہ پانی نازل کیا. بارشیں برسانے والا کون؟ پھر سورہ مبارکہ اعراف میں ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش سے پہلے تاکہ میرے بندوں کو جا کے خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کی رحمت آنے والی. کون ہے چلانے والا؟ اللہ. اور پھر فرماتا ہے حتی اذا
حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت، اور جب بادل پانی سے بھر جاتے ہیں تو ہم بادلوں کو کسی مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، فانزلنا به الماء، اور انہیں بادلوں کے ذریعے سے ہم پانی کو نازل کرتے ہیں، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر بارش برستی ہے تو طرح طرح کے پھل اور میوے آتے ہیں۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ فكذلك نخرج الموتى، جس طرح بنجر زمینوں سے بارش بھیج کے تازہ پھل اگا سکتا ہے، خالق فرماتا ہے مرنے کے بعد ہم بھی زمینوں سے اسی طرح تمہیں زندہ کریں گے قیامت۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر ارشاد ہوا وما، سورہ مبارکہ انعام، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اللہ فرماتا ہم ہیں جنہوں نے رسولوں کو بشارت دینے والا مبشر بنا کے بھیجا اور ڈرانے والا اور انہیں منذر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ کون ہے بھیجنے والا انبیاء کو؟ اللہ۔ پھر ارشاد ہوا وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، عیسی ابن مریم کو معجزات دے کے کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ سورہ مبارکہ ہجر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ایک کھنکنے والی مٹی سے ہم نے انسان کو خلق فرمایا، اور انسان کا خالق کون؟ اللہ۔ سورہ مبارکہ اعراف، پھر ارشاد ہوا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی اللہ تمہارا رب ہے جس نے 6 دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ آسمان اور زمین بنانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ۔ آگے بھی یغشی اللیل النہار یطلب حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ جو ساری کائنات اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی۔ پھر فرماتا الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، امر دینا بھی اسی کا کام۔ امر و خلق کس کے ہاتھ میں؟ سورہ مبارکہ اعراف۔ پھر سورہ مبارکہ بقرہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ رب کی، رب کون؟ خالق کون؟ رازق کون؟ زندہ کرنے والا کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اس رب کی عبادت کرو، عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا، تمہیں بھی، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد گزر گئے ان کا خالق بھی اللہ۔ گھبرا تو نہیں رہا ذرا؟ واہ، سورہ مبارکہ غافر آیت نمبر 64، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، وہی اللہ تو ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، ٹھہرنے کا مقام بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہاری صورتیں بنائی۔ تمہاری صورتیں کس نے بنائی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب اگر کوئی نشری بکواس کرتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے آل رسول پر، وہ آل رسول کی بات نہیں ہو سکتی، حق وہی ہے، سچ وہی ہے جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ صورکم فاحسن صورکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہاری صورتیں بنائی، اور کیا خوبصورت صورتیں بنائی۔ وَرَزَقَکُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ، وہی اللہ ہے جس نے پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق عطا کیا، اور یہ سارا کرنے والا ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے سب کچھ کرنے والا جو تمہارا رب ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ فتبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ لائق مبارکباد ہے، وہ برکت ہے جو عالمین کا رب ہے۔ پھر سورہ مبارکہ اعراف وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ارشاد فرماتا ہے تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم ہی ہیں تمہاری صورتیں بنانے والے۔ صورتوں میں کتنی آیتیں آ گئیں؟ صورتیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ پھر سورہ مبارکہ آل عمران، مشرکوں کا جھوٹ ظاہر کر رہا ہوں کہ پہچانو مشرکوں کو، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد پروردگار آیت نمبر 6، وہی اللہ ہے جس نے
ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں بنائیں، جس طرح سے اس نے چاہا ویسی صورت بنا ڈالی۔ اب ایمان سے بتاؤ، قرآن یہ کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں کہ ارحام میں، رحموں میں، ماؤں کے رحموں میں اللہ جس طرح تمہاری شکلیں چاہتا ہے بناتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کام کسی اور کے ساتھ منسوب کرے تو بولو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں؟ اللہ کے کرام کا منکر ہے یا نہیں؟ قرآن کا انکار کر رہا ہے یا نہیں؟ آل رسول کی توہین کر رہا ہے یا نہیں؟ بس اس ظالم کو پہچانو اور اس مشرک کو پہچانو۔ پھر ارشاد فرمایا، ہاں اگلی ایک اور بات ذرا سمجھو گے؟ اصل میں یقین کیجئے کہ ایک جھوٹ سن کے نا وہ سچ کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، پھر اس جھوٹ کے بعد جب سچ سننا پڑے تو ہمیں سچ جھوٹ لگتا ہے۔ ہاں کئی لوگ کہتے ہیں جی رزق اللہ دیتا ہے، تقسیم مولا علی کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 24 معذرت آیت نمبر 22، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا وہ ہے اللہ کی رحمت، کیا وہ ہے تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ نہ، فرمایا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم ہی ہیں جنہوں نے ان کے درمیان رزق اور روزی کو تقسیم کیا۔ اور میرا بھائی اپنا عقیدہ وہ بنا جو قرآن اور آل محمد نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے رزق دینے والا بھی اللہ ہے، رزق تقسیم کرنے والا بھی اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے اور تقسیم کرنے والا اللہ۔ ورنہ مولا علی تو آپ جانتے ہیں عادل امام ہے۔ میں اب کیا کروں، وقت میرا تمام ہو گیا ہے، آیات ابھی بہت ساری ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، سورہ مبارکہ فاطر، اے لوگو اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو خالق نے تمہیں عطا کی۔ ہر من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اور بتاؤ خدا کے لیے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون ہے ارض و سما سے تمہیں رزق دینے والا؟ سورہ مبارکہ روم میں ارشاد ہوا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ یہ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں موت دینے والا، تمہیں زندگی دینے والا۔ ہر من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اے اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک ہے جو یہ کام کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ذات پاک و پاکیزہ ہے اور اس سے بلند و بالا ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں اور کفر بکتے ہیں۔ توحید فی ذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی العبادت، توحید فی الربوبیت۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورہ مبارکہ ہود میں ارشاد ہوا اس روئے زمین پر چلنے والا کوئی زیرو ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ ہے۔ تو رازق کون ہے؟ اللہ۔ پھر فرماتا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم، اور لوگوں یاد رکھو بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، تمہاری اولاد کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں اور تمہیں رزق دینے والے بھی ہم۔ سامنے گرامی بہت ساری آیات ہیں، یہ تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہوتا ہے نا مشت از خروار، جی ایک خروار سے یہ نمونے کے طور پہ چند آیات عرض کی۔ خدا کے لیے آج کل ایک بڑا ڈائلاگ بولا جاتا ہے ممبروں سے، لوگ کہتے ہیں میری عقیدے والے نہ گل ہے، ہاں جی، اور لوگ کہتے ہیں مجلس میں بندہ نہیں بولتا عقیدہ بولتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان دکھاؤ جس کا عقیدہ نہ ہو، ہر انسان عقیدے والا ہوتا ہے، چاہے کوئی دین کا قائل ہے دین کا قائل نہیں، جو لا دین ہے وہ بھی، لا دینیت بھی ایک عقیدہ ہے، دہریت بھی ایک عقیدہ ہے، یہودیت، عیسائیت، ہندوازم، سکھزم، یہ سارے عقائد ہیں بھائی، ہر بندہ عقیدے والا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا عقیدہ بھی وہی محترم اور قابل احترام ہے جس عقیدے کی بنیاد قرآن اور محمد و آل محمد کا فرمان۔ جو عقیدہ